بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دل نشین آواز، اپنے رفتار و کردار اور بہترین اخلاق کے ذریعے لوگوں کو توحید اور خدا کی عبادت کی طرف بلایا۔ وہ لوگ جن کی فطرت پاک تھی اور خدائے حقیقی کی تلاش میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے اور خدا پرست بن گئے۔ لیکن جو دین کے دشمن اور بت پرست تھے، انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی اور ہمیشہ اس کوشش میں رہے کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبا دیا جائے اور توحید کی اس شمع کو بجھا دیا جائے۔ وہ ہمیشہ پیغمبرانہ خدا کی بات جھٹلاتے، ان کے بارے میں افواہیں پھیلاتے اور مسلمان اور دیندار لوگوں کے حوصلے اور جذبے کو پست کرنے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ ہر جگہ یہی کہتے کہ وہ خدا کا رسول نہیں ہے، وہ غیب کی باتوں کو نہیں جانتا، کیونکہ اگر جانتا تو ضرور بیان کرتا۔ مشرکین اور بت پرستوں نے ایک گروہ کو نجران بھیجا تاکہ وہ جا کر یہودی علماء سے کچھ سوالات معلوم کرتے اور اس کا جواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر پوچھے تاکہ وہ ان کا جواب نہ دے سکیں۔ وہ لوگ سوال پوچھ کر مکے واپس آئے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تمہارے بھتیجے کا کہنا ہے کہ خدا کی طرف سے اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ ہم کچھ سوالات لے کر آئے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح جواب دے دیے تو ہم بھی اس کی تائید کریں گے، اور اگر جواب نہ دے سکے تو پہلے کی طرح اس کو جھٹلائیں گے۔ جناب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کو پوچھنا ہو پوچھ لو۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے، جن میں سے ایک سوال اور اس کا جواب ہم یہاں پیش کر رہے ہیں۔ ان کا سوال یہ تھا، وہ جوان جنہوں نے ظالم بادشاہ سے ڈر کر ایک غار میں پناہ لی تھی، ان کی داستان کیا ہے، بیان فرمائیں۔ خدا نے اسی وقت سورہ کہف کو نازل کیا اور ان کے سوال کا جواب تھا۔ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ملک روم کے شہر میں ایک ظالم بادشاہ دقیانوس کی حکومت تھی۔ جو شخص بتوں کی پوجا نہ کرتا اسے قتل کروا دیتا۔ ایک دن ایمان والوں کے قتل کا منظر دیکھنے کے لیے چند نوجوان آئے۔ اللہ عز و جل نے ان کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے تو انہوں نے دیکھا کہ جس مومن کو بھی قتل کیا جاتا، فرشتے آسمان سے اترتے، اس کی روح کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ یہ ایمان افروز منظر دیکھ کر وہ سب نوجوان ایمان لے آئے۔ بادشاہ دقیانوس کو سفر پر جاتے ہوئے اس بات کا علم ہوا تو اس نے انہیں 3 دن کی مہلت دی کہ میرے واپس آنے تک ایمان سے پھر جاؤ، ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تیسرے دن یہ صاحب ایمان نوجوان کچھ مال لے کر رات کے وقت شہر سے رخصت ہو گئے۔ راستے میں انہیں اپنے خاندان کی بکریاں چرانے والا ایک چرواہا ملا، جسے انہوں نے اپنا ماجرا بیان کیا۔ اسے بھی ایمان کی دعوت دی۔ چرواہے نے ایمان قبول کیا اور ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ چرواہے کا رکھوالی کرنے والا کتا بھی ساتھ ہی چل پڑا۔ یہ سب سفر کرتے کرتے صبح کے وقت شہر سے تقریباً 6 میل دور ایک غار میں پہنچے اور کھانا کھا کر سو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اصحاب کہف یعنی غار والے کہا جاتا ہے۔ بادشاہ دقیانوس کو سفر سے واپسی پر اصحاب کہف کے غار میں پناہ لینے کا پتہ چلا تو اس نے غار کے منہ پر دیوار بنوا دی تاکہ وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے یہیں انتقال کر جائیں اور یہی غاریں ان کی قبر بن جائے۔ جس حکومتی ملازم کو یہ کام دیا گیا، اس نے اصحاب کہف کے نام، تعداد اور ان کا پورا واقعہ عمدہ قسم کی سیسہ، ایک سیاہی مائل نیلے رنگ کی دھات جس سے بندوق کی گولیاں اور چھرے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، فیروز الغات سے بنی تختی پر لکھوایا اور اسے تانبے کے ایک صندوق میں بند کر کے دیوار کی بنیادوں میں رکھوا دیا۔
اصحاب کاف تقریباً 309 سال تک مکمل سوئے رہے۔ اس دوران کسی بھی آواز کے سبب ایک لمحے کے لیے بھی بیدار نہ ہوئے۔ اس عرصے میں کئی بادشاہ آئے اور گئے، یہاں تک ایک نیک دل بادشاہ بیدروس کی حکومت آ گئی۔ اس کے زمانے میں کئی فتنے اٹھے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے کا کچھ لوگ انکار کرنے لگے تھے۔ بیدروس نے یہ حالت دیکھ کر بارگاہ الہی میں فریاد کی، یا اللہ عز و جل، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے کا یقین ہو۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے بادشاہ کی دعا قبول فرمائی۔ ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کے آرام کے لیے اسی غار کو چنا اور لوگوں کے ساتھ مل کر غار کے منہ پر بنی دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ سب وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ دیوار گرنے کے بعد اصحاب کاف بیدار ہو گئے۔ حالت ایسی تھی جیسے رات سوئے ہوں، چہرے تر و تازہ اور کپڑے بالکل صاف ستھرے تھے۔ نیز ان کا کتا غار کے کنارے کلائیاں پھیلائے لیٹا تھا۔ اصحاب کاف صبح کے وقت سوئے تھے اور جب اٹھے تو سورج ڈوبنے میں کچھ وقت باقی تھا۔ انہوں نے نماز ادا کی اور اپنے ساتھی یملیحہ کو کھانا لانے کے لیے بھیجا۔ یملیحہ ایک تندور والے کی دکان پر گئے اور کھانا خریدنے کے لیے دقیانوسی سکہ دیا۔ صدیوں پرانا سکہ دیکھ کر بازار والے سمجھے کہ ان کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ آ گیا ہے۔ وہ یملیحہ کو حاکم کے پاس لے گئے۔ اس نے پوچھا، خزانہ کہاں ہے؟ یملیحہ بولے، یہ خزانہ نہیں، ہمارا اپنا پیسہ ہے۔ حاکم کہنے لگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سکہ 300 سال پرانا ہے، ہم نے تو کبھی یہ سکہ نہیں دیکھا۔ یملیحہ بولے، دقیانوسی بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حاکم بولا، آج کل اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک کافر بادشاہ گزرا ہے۔ یملیحہ نے کہا، کل ہی تو ہم دقیانوس سے اپنی جان بچا کر غار میں چھپے تھے، آئیے میں آپ کو اپنے ساتھیوں سے ملواتا ہوں۔ حاکم اور کئی لوگ غار کی طرف چل پڑے۔ غار میں موجود اصحاب نے جب لوگوں کی آواز سنی تو سمجھے کہ یملیحہ پکڑے گئے ہیں اور دقیانوسی فوج انہیں بھی پکڑنے آ رہی ہے۔ یملیحہ نے غار میں پہنچ کر ساتھیوں کو سارا ماجرا بتایا۔ حاکم نے غار کے کنارے میں صندوق دیکھا تو اسے کھلوایا۔ اندر سے تختی ملی جس پر اصحاب کاف کا حال لکھا تھا۔ حاکم نے یہ خبر بادشاہ بیدروس تک پہنچائی، وہ بھی آ گیا۔ اس نے اصحاب کاف کا حال دیکھ کر سجدہ شکر کیا کہ اللہ عز و جل نے مرنے کے بعد زندہ ہونے اور قیامت کا یقین دلانے کے لیے نشاندہی کر دی ہے۔ اس کے بعد اصحاب کاف غار میں آ کر سو گئے۔ ان کی روح قبض کر لی گئی اور ان کو ایک لکڑی کے صندوق میں ان کے جسم رکھے۔ غار کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا اور لوگوں کے لیے دن مقرر کر دیا کہ ہر سال عید کی طرح وہاں آیا کریں۔